نہیں وہ تو بڑی آسان سی بات ہے مولانا، یہ کیا؟ ایک شخص آیا آغا بہجت کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کسی اور کام کا. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. اب انہوں نے بولا استغفار بھی کوئی مطلب یہ کہ وہ بات ہوئی. ہمارے پاس ہوتے ہیں نا مولانا کو پڑھنے کو دیں، اب ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جو کتابیں اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں وہی دیں گے نا، اب گھر سے تو نہیں لائیں گے. اب ہمارے پاس تو کوئی جنتری ونتری ہوتی نہیں جو ہم اس میں سے نکال کے آپ کو دیں بھائی، تو مفاتیح الجناح سے ہی دیں گے ہم، تو اور کہاں سے دیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا استغفار پڑھو. اب انہوں نے بولا یہ کوئی نارمل سی بات ہے. اور ابھی رات کو خواب سویا شخص، خواب میں دیکھا کہ بڑی بلندی سے نیچے گر رہا ہے. اچانک سے بالکل جب زمین کے قریب آنے لگا نا تو اس سے خیال آیا کہ استغفار پڑھے. اس نے استغفار پڑھے، رک گیا، آرام سے نیچے آ گیا. اس کو پسینے چھوٹے. اس نے بولا کہ یہ تو کوئی چیز ہے استغفار. جب دوسرے دن ایک مجلس میں گیا تو آغا بہجت بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عزیزان محترم، سب کچھ ہمارے آس پاس ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے. ویسے بھی آج کل کے حالات ہیں. کچھ نہیں، مولا متقیان سے بھی ہے، باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں فجر میں استغفار کرو، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو. استغفار انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے، استغفار رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، استغفار بے اولاد کو اولاد بھی عطا کرتا ہے. اللہم صلی علی وزان محترم. کیونکہ اطاعت نہیں ہو رہی زندگی میں. ائمہ اطاعت مانگتے ہیں، اطاعت کرو. اگر آج اطاعت کرو گے تو امام کل بلا لیں گے آپ کو، بلکہ آج ہی بلا لیں گے، کل کیوں بلائیں گے؟ مگر اطاعت کرو. شخص امام کی خدمت میں آیا، چھٹے امام کی، کہا مولا خراسان سے آیا ہوں، وہاں پر اتنے لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ قیام کریں، آپ بس نکلیں. اور آپ امام نے کہا اچھا. امام نے کہا تندور میں آگ لگاؤ ذرا. تندور میں آگ لگائی. جب لگ گئی امام نے کہا کہ جاؤ تندور میں کود جاؤ. اب جب کودنے کا ٹائم آیا، مولا مطلب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب میرا گھر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کچھ نہیں کہا. اس دوسرا شخص آ رہا تھا لکڑیاں لے کر. امام نے اسے کہا کہ تندور میں چلے جاؤ. اس نے دوسرا سوال نہیں پوچھا، اس نے لکڑیاں پھینکی اور تندور میں جا کے بیٹھ گیا. اب امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا خراسان کے اور حالات بتاؤ. اب یہ باتیں تو بتا رہا ہے لیکن دھیان تندور کی طرف، کیوں پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا ہوگا، کوئلہ بن گیا، کیا ہو گیا. جب کافی دیر ہو گئی نا تو امام نے کہا آؤ میرے ساتھ دیکھو. جب دیکھا تو آگ جو ہے وہ پھول بنی ہوئی ہے اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. عزیزان محترم، یہ امام کی اطاعت ہے. قرآن اس کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے انبیاء کے لیے کہ اگر خدا کی خاطر ہو تو چاہے نمرود جتنی آگ بھڑکا لے. حضرت ابراہیم جب اس آگ تک پہنچیں گے تو خدا اس آگ کو سلامتی میں بدل دے گا. اصل اطاعت مہم ہے یہاں. امام کی یعنی امام پر ایمان لانا. زبان سے امامت ہے، ولایت ہے، نعرہ ہے، سب کچھ زبان پر ہے. عمل کی بات نہیں ہے مولانا صاحب. عمل سے تو ناراض جاتے ہیں مومنین. عمل کون کرے گا؟ کوئی اور کرے گا؟ کوئی دوسری مخلوق کرے گی عمل؟